السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج سے 60-70 سال پہلے بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش پر انگریز کی حکومت تھی۔ ہمارے اکابر انگریز کے خلاف ملک کو، دیش کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے، آمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں تمہارے سامنے تاریخ کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان پر انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جیسے اندلس پر عیسائیوں کے غلبے سے پہلے عرب مسلمانوں کی حکومت تھی، اندلس میں بھی مسلمانوں کی حکومت انگریزوں نے چھین لی، اور ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت کو انگریزوں نے چھینا۔ لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب اندلس میں عیسائیوں کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو مسلمان بہت مایوس ہو گیا۔ اس نے حکومت کو بھی چھوڑا، اس نے مسجدوں کو بھی چھوڑا، اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی اندلس کے مسلمانوں نے کوئی فکر نہیں کی۔ آج اندلس میں عرب مسلمانوں کی تیسری چوتھی نسل ہے، شراب پیتی ہے اور خنزیر کھاتی ہے، کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کے ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں کی۔ ہندوستان میں جب انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تو ہمارے علماء کرام اپنے حجروں سے
مدرسوں سے اپنے گھروں سے باہر آئے اور بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ حکومت تو چلی گئی لیکن آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرو ورنہ ان کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ ہوا کہ اگر مسلم نسل کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو جگہ جگہ مدرسے قائم کرو، مکاتب قائم کرو، دینی تعلیم کے ادارے قائم کرو۔ چنانچہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہر گاؤں میں، آبادی میں، شہر میں، ہر جگہ آپ کو مدرسے ملیں گے۔ یہ مدرسے در حقیقت ہمارے بزرگوں کی وہ کوشش ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اگر آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں اور ہماری زبانوں پر قرآن و حدیث کے کلمات ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور جب تک یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ مسجدیں اور یہ تعلیمی ادارے قائم رہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ بر صغیر سے اسلام کو مٹانے والی طاقتیں مٹ جائیں گی اور اسلام بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا یہ گاؤں خوش نصیب گاؤں ہے جس میں یہ مدرسہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک روایت سنا کہ میں رخصت ہوں گا آپ سے، مجھے پھر ایک پروگرام میں جانا ہے، لیکن میں چاہوں گا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم دمہ حرام ومالہ حرام وعرضہ حرام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی کیسے ہو گیا؟ ہمارا کوئی خونی ریلیشن تو نہیں ہے، بھائی کیسے ہو گیا؟ ہمارے ماں باپ الگ، تمہارے ماں باپ الگ، ہمارا خاندان الگ، تمہارا خاندان الگ، بھائی بھائی کیسے ہو گئے؟ یاد رکھو، خونی ریلیشن سے زیادہ مضبوط رشتہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے اور وہ ہے ایمان کا رشتہ جو خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو حرام ہیں؟ میں صرف اس کو بیان کروں گا اور رخصت ہوں گا۔ فرماتے ہیں دمہ حرام، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، اس لیے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کا خون بہائے، اس کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کسی چھوٹی سی بات پر اور ایک دوسرے کو آدمی قتل کر دیتا ہے۔ دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس کا وار پہلے ہو گیا اس نے مار دیا اور جس کا وار دیر میں ہوا وہ قتل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایسی شکل میں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، جو مر گیا وہ بھی جائے گا اور جس نے مار دیا وہ بھی جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے آقا جس نے مارا ہے وہ تو جائے جہنم میں، لیکن جو مر گیا وہ کیوں جائے گا؟ تو آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا ہے وہ بھی تو اس کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ تو تلوار پہلے اس کی چل گئی تو یہ مر گیا، ورنہ تو یہ بھی تو تلوار لے کے آیا تھا۔ کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ آج مسلمانوں میں قتل عام ہو رہا ہے، اور دیکھو قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے حج کیے، تم نے زکوٰۃ دی، لیکن کسی مسلمان کا خون بہا دیا، قتل کر دیا، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کتنے غصے میں فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرماتا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن خدا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ فرماتے خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ فرماتے وغضب اللہ علیہ، ہر وقت اس کے اوپر خدا کا غصہ بھڑکتا رہے گا، لیکن ابھی بھی اللہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے وَلَعَنَهُ، اس کے اوپر خدا کی لعنت بھی برستی رہے گی، اور یہاں تک بھی آ کے خاموش نہیں ہوتا۔ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور میں نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ آج تو گاؤں گاؤں میں پیسہ لے کر قتل کرنے والے پھرتے ہیں، اور بنگال میں، مجھے بنگلہ دیش میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں لوگ غصے میں پاگل ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، دمہ حرام، آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، کسی کا خون بہانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ صبر کرو، کسی کی کوئی بات بری لگے معاف کر دو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا، اور اگر تم نے غصے میں آ کے کوئی قدم اٹھایا تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اس گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا گناہ کیا ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں دمہ حرام ومالہ حرام، مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے پہلی چیز ایک مسلمان کا خون دوسرے پر حرام۔ دوسری چیز فرماتے ہیں ایک مسلمان کا مال ہڑپ کر لینا، اس کی امانت میں خیانت کرنا، اس کا حق مارنا، یہ بھی تیرے لیے حرام ہے۔ تو اپنے بھائی کے مال پر نہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ اس کو ناجائز طور پر ہتھیا سکتا ہے، اور نہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، خدا کے ہاں تیری پکڑ ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زمین دبا لیتا ہے، بتا اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے کر اس کے پیسے ہتھیا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، بتاؤ وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نبی نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے۔ تو نے نمازیں پڑھی، تو نے روزے رکھے، تو نے حج کیا، تو نے زکوٰۃ دی، لیکن جب تو مرا تو تیری گردن پر کسی مسلمان کا مال ہے، کسی کا حق تیری طرف نکلتا ہے، تو یاد رکھ مغفرت کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، تجھے نجات نہیں ملے گی۔ اگر کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کو مالی نقصان پہنچا کر، کسی کے حق کو پامال کر کے دنیا سے گیا ہے تو نجات سے انسان محروم رہے گا۔
میرے دوستوں، میں دیکھتا ہوں آج کی دنیا میں لوگ بہت سے ایسے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں جھانکو تو پتہ چلے گا اس نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، بہن کا حق دبا رکھا ہے، پڑوسی کی زمین مار رکھی۔ ایسے لوگ سن لیں کہ خدا کے ہاں ان کی کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ مالہ حرام، ہر ایک کا حق اور اس کا مال ادا کرو، کسی کے مال میں کوتاہی مت کرو، ورنہ خدا کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ایک قصہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا۔ ایک جگہ پڑاؤ ہوا، آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، آپ خیمے میں تھے، آپ کا خادم کسی کام سے باہر گیا، دشمن کی طرف سے تیر آیا جو اس کی کنپٹی پر سر پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے آ کے خبر دی کہ اے آقا، آپ کا خادم شہید ہو گیا، اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو کہ خادم شہید ہو گیا، لیکن حقیقت تم نہیں جانتے، حقیقت کو تو میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو آقا کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا گیا تھا، وہ مال مجاہدین کا حق تھا، امانت تھی، اور اس غلام سے کہا گیا اس کی حفاظت کر۔ اس مال میں ایک خوبصورت چادر تھی جو اس نے چپکے سے نکال لی تھی، امانت میں خیانت کی تھی، دوسرے کا حق مارا تھا اس نے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں آج تم مجھے اس کی شہادت کی خبر دیتے ہو، سنو وہ چادر جو اس نے چپکے سے اس مال میں سے نکالی تھی، وہ چادر آج آگ بن کر کے اس کے جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ یہ آدمی ہے کون؟ دیکھو اس کی نیکیاں شمار کرو، یہ ہے کون؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا خادم ہے۔ کون سے سفر پر تھا؟ جہاد کے سفر پر۔ کون سی موت آئی؟ شہادت کی موت آئی، لیکن دوسرے کا مال مار کے گیا تھا، حق مار کے گیا تھا، امانت میں خیانت کر کے گیا تھا، نجات کے راستے بند ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ چادر آگ بن کر کے اس کے جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، دمہ حرام ومالہ حرام، یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی حرام طریقے سے کسی کا کوئی پیسہ نہیں ماریں گے۔ کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ کچھ نہیں سمجھ رہے۔ میں آخری بات کہوں گا پھر آپ ترجمہ کیجئے گا اسے۔ فرماتے ہیں وَعِرْضُهُ حَرَامٌ، آخری چیز، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو اس کو قتل کر کے اس کا خون بہائے، نہ اس کا مال ہڑپ کر کے اس کو مالی نقصان پہنچائے، اور تیسرا کام فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو داغدار نہ کرے۔ اگر تو نے کسی کو ذلیل اور بے عزت کیا تو یاد رکھ خدا کی پکڑ سے تجھے بچایا نہیں جا سکتا۔ آج ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں، ہم ہر ایک کو بے عزت کرنے، ذلیل کرنے اور دوسروں کی نظروں سے اس کو گرانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔
اللہ کہتا ہے تم میں سے مردوں اور عورتوں میں سے کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو بے عزت نہ کرے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تم سے بلند ہو، تو خدا کے کسی نیک بندے کو بے عزت اور ذلیل کر کے تمہیں دنیا اور آخرت میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ زندگی میں اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما، اے اللہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور بیان کرنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اس کو ترقیات سے مالا مال فرما، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہر شر اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو خلوص اور للہیت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ دکھاوے سے، ریا سے، سمعہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر کام صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی مسلمان کے قتل سے محفوظ فرما، کسی مسلمان کو مالی نقصان پہنچانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نے جو نصیحتیں سنی ہیں ان پر عمل کی راہوں کو آسان فرما، مردوں کو بھی عمل کی توفیق دے، عورتوں کو بھی عمل کی توفیق دے، بچوں کو بھی عمل کی توفیق دے، بچیوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ تمام امت کے لوگوں کو اپنے حبیب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔